تو ان کی بیوی نے یہ بتا دیا، ذکر کر دیا کہ اس کے نام پر انشورنس موجود ہے جو کہ اس کے والد نے کروائی تھی، اور انشورنس کی رقم جو ہے وہ $25,000 ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس کا اپنا ہی شوہر اپنی بیوی کی جان کا دشمن بن گیا۔ السلام علیکم، میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی، اور میں نے آپ سے ہمیشہ یہ پرومس کیا ہے کہ جب بھی کوئی خبر ہوتی ہے اور اس کا کوئی رزلٹ سامنے آتا ہے، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ خبر بتائی تھی کہ ایک لالچی شوہر نے اپنی بیوی کی انشورنس کی رقم لینے کے لیے اس کو 300 میٹر کی بلندی سے پہاڑ کی اونچی چوٹی سے اس نے نیچے پھینک دیا تھا پانی میں، اور اس کے بعد اس کی جو بیوی ہے وہ جب اس دنیا سے چلی گئی تو بعد میں جب پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ جو خاتون ہے جو اس کی بیوی تھی وہ حاملہ بھی تھی۔ اچھا جناب، اب یہ ہوا ہے کہ یہ جو اندھو ناک قتل کیا ہے اس شخص نے اپنی بیوی کا، اور وہ بھی پراپر پلاننگ کے ساتھ، تو وہ سارا واقعہ بھی میں آپ کو ریمائنڈ کرواتی ہوں، اور اس میں اب اس کو سزا ہو گئی ہے، اور کیا سزا ہوئی ہے وہ بھی میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ یہ کیس کی جب بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ، اور جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ ٹرکی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کا جو شوہر ہے، اس کی جو بیوی ہے وہ حاملہ بھی تھی، اور اس کو ہمیشہ اونچائی سے ڈر لگتا تھا، اور وہ ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتی تھی کیونکہ ہنی مون کے لیے بھی جب وہ گئی تو اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ اونچائی والی جگہوں پر تم نے مجھے لے کر نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب اس کا جو شوہر ہے، میں بتاتی چلوں کہ اس لڑکی کا جو نام ہے وہ تھا جی سمیرہ ایزل۔ سمیرہ ایزل جو ہے، اس کا جو شوہر ہے اس کا نام تھا جی حاکان۔ اب حاکان صاحب جو ہیں ان کو اپنی بیوی کی اس کمزوری کا پتہ تھا، اور اچانک ایک دن یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ان کی جاری تھی، تو ان کی بیوی نے یہ بتا دیا، ذکر کر دیا کہ اس کے نام پر انشورنس موجود ہے جو کہ اس کے والد نے کروائی تھی، اور انشورنس کی رقم جو ہے وہ $25,000 ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس کا اپنا ہی شوہر اپنی بیوی کی جان کا دشمن بن گیا، اور اس نے کیا کیا کہ بہانے سے اپنی بیوی کو ایسی جگہوں پر لے جانا شروع کر دیا جہاں پر خدا نخواستہ وہ اپنی بیوی کو حادثاتی موت جو ہے وہ دکھا کر ثابت کر سکے، اور بعد میں انشورنس کی رقم لینے کی لالچ میں وہ اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملا، اس نے 2 سے 3 بار اٹیمپٹ کی اپنی بیوی کو مارنے کی، اور اس کی بیوی کو کوئی اندازہ نہیں تھا، اس کی بیوی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ حاملہ ہے اور اس کے ہاں بچہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہر وقت یہ بات کرتی رہتی تھی کہ ہمارا بچہ ہوگا ہم یہ نام رکھیں گے، ہمارا بچہ ہوگا ہم یہ کریں گے، لیکن اس کے شوہر کے دماغ میں کوئی اور ہی خناس جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں، جو لوگ ترکی یا اس کے گرد و نواح میں رہتے ہیں یا وہاں کبھی گھومنے کے لیے گئے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ ترکی کا ایک صوبہ ہے جس کو کہتے ہیں جی موگلا۔ موگلا کے اندر ایک وادی ہے، جیسے یہاں پر ناردرن ایریاز ہوتے ہیں ناران کغان، تو ایسے ہی وہاں پر جو موگلا ہے وہاں پر ایک وادی ہے، اس کا نام رکھا ہوا ہے جی بٹرفلائی۔ بٹرفلائی وہ وادی ہے جہاں پہ نئے شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ موگلا کے اندر ہوا یہ کہ یہ شخص جو ہے اپنی بیوی کو لے کر گیا اور اسے کہتا ہے کہ جی میں نے سیر کروانی ہے، جبکہ بیوی جو ہے وہ روتی رہی، پیٹتی رہی، کہتی رہی کہ بھئی ایک تو وہ حاملہ ہے تو وہ ایسے جو پہاڑی راستے ہیں ان میں نہیں جانا چاہتی، اور دوسرا بیوی نے بتایا کہ جی اس کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے تو ایسا مت کرو، لیکن شوہر نے کہا کہ نہیں میرا بہت دل کر رہا ہے تو میرے ساتھ چلو، میری خاطر چلو۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ شوہر جو ہے اس کا حاکان، یہ سمیرہ کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، سامنے جو پہاڑ کی چوٹی ہے اس پہ چل کے ہم لوگ سیلفی لیتے ہیں۔ بیوی جو ہے وہ لگاتار روتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو اونچائی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اس کو اونچائی کا فوبیا ہے، ایسا مت کرو، لیکن اس کا شوہر نہیں مانتا، اور اس کا شوہر کہتا ہے کہ نہیں تو میرے ساتھ چلو۔ اب اس شوہر کی سفاکیت کا عالم آپ یہاں سے لگائیں کہ جب یہ نیچے سے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جو بیوی ہے وہ 7 ماہ کی حاملہ ہوتی ہے، وہ پورا راستہ یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا ہے، ہمارا بیبی ہوگا تو ہم اس کا نام کیا رکھیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ بیچاری اپنی باتیں کرتی کرتی چلتی جاتی ہے، اور جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر وہ جاتے ہیں تو یہ اس کو کہتا ہے کہ چلو آؤ ہم سیلفی بناتے ہیں، اور سیلفی بنانے کے بہانے یہ اپنی بیوی کو بالکل پہاڑ کی چوٹی کے سرے پہ کھڑا کرتا ہے، بالکل ایگزیکٹ اس چوٹی کے نیچے جو ہے وہ پانی ہوتا ہے، اور یہ اپنی بیوی کو وہاں سے ایک دم سے دھکا مارتا ہے۔ جیسے ہی اس کو دھکا مارتا ہے تو بیوی جو ہے وہ جا کے نیچے گہری کھائی میں ادھر پانی کے اندر گرتی ہے، اور اس کی موت جو ہے وہ وہیں پہ واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ واپس آتا ہے، آ کر ڈرامہ کرتا ہے، روتا پیٹتا ہے، اس کے گھر والوں کو یہ بتاتا ہے کہ ہم گھومنے کے لیے گئے تھے اور اس کا پیر پھسل گیا اور اس طرح سے حادثاتی موت ہو گئی۔ لیکن
پھر اللہ کا آپ دیکھیں کہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ فوری طور پہ پہنچ جاتا ہے انشورنس کمپنی اور وہاں جا کر یہ کلیم کرتا ہے کہ $25,000 کی جو انشورنس کی رقم ہے وہ اس کو دی جائے. انشورنس والے جو ہیں وہ فوری طور پہ سمجھ جاتے ہیں اور پولیس جو ہے آپ کو پتہ پہلے ہی وہ ڈیڈ باڈی کو ریکور کر کے اس بات کے اوپر تحقیق کر رہی ہوتی ہے. اب یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا تھا 2019 کے سٹارٹ میں، تقریباً 2018 کا لاسٹ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا. اب 2022 آ گیا ہے اور ابھی تک اس کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. لیکن میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ اللہ کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. تو یہ جو شخص ہے جو مرتا جا رہا تھا، جو اس بات کے لیے پریشان تھا، جس نے اپنی 7 ماہ کی حاملہ بیوی تک کو جان سے مار دیا پیسے کی خاطر کہ اس کو پیسے مل جائیں، تو نہ تو اسے وہ انشورنس کی رقم ملی، کیونکہ انشورنس والوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم آپ کو رقم نہیں دیں گے. اور اس کے بعد فائنلی یہ سامنے چیز آئی کہ جناب عالی اس عورت کی، اس لڑکی کی جو موت ہے وہ طبعی موت نہیں ہوئی بلکہ شوہر نے خود اس کو دھکا دے کے مارا ہے. اور اب جو ہے اس کیس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس شخص کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے. یعنی کہ بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، قاتل بھی بنا اور عمر قید کی سزا بھی اب وہ کاٹے گا. لیکن اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ فائنلی اس کو جو ہے وہ سزا ہو گئی ہے. تو یہ تھا جناب آج کا ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ جو ڈیولپمنٹ ہوگی شیئر کروں گی. اب آپ لوگوں کی باری ہے، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ لوگوں کو، جب میں نے پچھلے سال یہ کیس رپورٹ کیا تھا اس سے پچھلے سال بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ معاملات کیا چل رہے تھے اور اب فائنلی اس کو سزا ہو گئی ہے، تو اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا سوچنا ہے، آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے لکھیے. مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کم از کم قاتل کو اس کی سزا ضرور ملی ہے. اور مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور ساتھ دیے جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.